ایک حدیث مبارکہ ہے الترغیب والترہیب کی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثواب کی خاطر اذان دینے والا، کس کی خاطر؟ پیسوں کی خاطر نہیں، اپنی آواز کو سنانے کی خاطر نہیں، ثواب کی خاطر جو شخص اذان دیتا ہے نا، جو شخص اذان دے گا وہ اللہ رب العزت کے ہاں شہید کی مانند ہوگا، ثواب کی خاطر۔ کیسا شہید؟ جو جس کا جسم خون میں بالکل لتھڑ پتھڑ گیا ہو، ایسا شہید کی مانند اللہ رب العزت کا اس کا مقام ہوگا۔ اور اس حدیث کے جو آخر میں جو الفاظ ہیں نا، جو الفاظ ہیں یہ اگر یاد ہو جائیں گے جس کو، وہ اگر اذان نہیں بھی دے پائے گا نا تو ہر اذان کے وقت تمنا ضرور رکھے گا، خدا کی قسم۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ مرے گا نا، جب وہ قبر میں جائے گا تو کیڑے اس کے جسم کو نہیں کھائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت! اور آپ کسی بھی قبر غور سے پوچھ لیں کہ کیڑے کتنے دن میں جسم کو خراب کر دیتے ہیں؟ 3 دن نہیں گزرتے کہ جسم خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ضمانت ہے میرے آقا کی کہ جو شخص اذان دے گا، اذان دینے والا ہوگا، یہ کم عبادت نہیں ہے۔ ہم تو دور ہوتے جا رہے ہیں نا عبادتوں سے، ہم تو سمجھتے ہیں بس کہ ایک نماز پڑھ لی وہ عبادت پوری ہوگی۔ بہت ساری چیزیں یار جو اللہ نے بڑی ایک اہمیت رکھی ہے، اس کا ایک مقام رکھا اللہ نے، اذان کا ایک ایسا مقام رکھا اللہ نے۔ دیکھیں کہ مرنے کے بعد میرا آقا فرماتے ہیں کہ تیرے جسم پر کیڑے نہیں پڑیں گے، یہ ضمانت ہے میری۔ سبحان اللہ! کیسی بڑی فضیلت ہے یار، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ مرنے کے بعد جسم سلامت رہنا یہ اذان کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ کوشش کریں جب زندگی میں موقع ملے، جب بھی موقع ملے اذان کی نیت کر کے رکھیں کہ جب بھی مجھے موقع ملے تو انشاءاللہ میں اذان ضرور دوں گا۔ اچھا، اب دوسری بات، اب یہ تو تھا اذان کا دینا، اور اذان اگر نہ دے سکیں تو اذان کا سننا کتنا اہم ہے زندگی کے اندر۔ یہاں تک کہ روایات کے اندر ملتا ہے کہ جو شخص اذان کے وقت اس کا احترام نہیں کرتا اور باتوں کے اندر اپنے کاروباری مشاغل میں، اپنی مصروفیت میں، موبائل فون پر لگا ہوا ہے، فیس بک پہ لگا ہوا ہے، اپنی مصروفیت میں لگا ہوا ہے، اذان کا احترام نہیں کرتا نا، مرنے کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اذان کا جواب نہ دینا اتنا بڑا وبال ہے کہ ساری زندگی کا ایمان جس کے لیے جیے، جس کے لیے ہم رہے دنیا میں، ہو سکتا ہے کہ اس گناہ کی نحوست سے ایمان نصیب نہ ہو مرتے وقت۔ اس کی اہمیت یہاں پر اندازہ لگا لیجیے۔ ایک تو اذان کے جواب کو سمجھیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر اتنی بڑی نیکیاں، جتنی بڑی نیکی ہوتی ہے نا، شیطان اس پر اتنا بڑا وار کرتا ہے، اتنا بڑا وار کرتا ہے۔ جتنی بڑی نیکی ہوگی شیطان ہمیں اس نیکی سے اتنا ہی غافل رکھے گا۔ اذان اب تو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اذانیں جب شروع ہوتی ہے نا تو پھر اذان پہ اذان ہوتی ہے، اذان پہ اذان ہوتی ہے، تو آپ 5 منٹ کے لیے خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ جائیں گے تو وہ فرق نہیں پڑے گا۔ اور ایک ایک کلمے کے بدلے اللہ رب العزت 1 لاکھ نیکی کا ثواب نصیب فرمائے گا۔ وہ کم ثواب نہیں رکھا، مؤذن جیسے کہتا جائے تم کہتے جاؤ، 1 لاکھ نیکی کا ثواب اللہ کے لیے تمہیں نصیب فرمائے گا۔ یار اس کی اہمیت اجاگر کرو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کریم نے اگر آپ کو فرصت دی ہے، اگر آپ کے پاس 50 روپے ہیں، 20 روپے کی فرصت ہے، 100 روپے کی فرصت ہے، پمفلیٹ بناؤ اور تشہیر کرو، دکانداروں کو دو، دوستوں کو، یہاں سب تاجر بیٹھے ہیں، ہاں کوئی چلو کسی کو نہ دے سکیں، ایک کمپوز کروا لیں کہ اذان کے وقت گفتگو کرنا منع ہے، اپنی دکان پہ لگا دیں۔ اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ آپ مجھے خود بتائیں گے آ کے کہ اگر آپ یہ لگانے میں کامیاب ہو گے نا تو اگر گاہک بول رہا ہوگا، آپ بھی بول رہے ہوں گے نا، جب آپ نے خود لگایا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے مجھے امید ہے کہ آپ کی نیکی جو 10 روپے یا 5 روپے آپ نے خرچ کیے ہوں گے نا، وہ نیکی کروانا آپ کو خود روک دے گی آپ کی زبان۔ یار میں لگا رہا ہوں، میں ہی بول رہا ہوں، پتہ کیا یہ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا یار، ہمیں ہمت کرنی پڑے گی، پھر دیکھیں پھر ہماری وہ نیکی کیسے ہمیں جو ہے نا وہ مدد کرے گی ہماری۔ تو اپنی مدد خود کرنی ہے ہم نے۔ اب وہاں پر کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں لگا دے تو بول رہا ہے اذان کے وقت چپ نہیں، وہ کارڈ لگا لیں آپ کی کوئی بھی دکان ہے، کوئی ریڑھی ہے، آپ وہاں پر لگا لیں کہ اذان کے وقت بولنا منع ہے۔
کہ تحریک چلا لیں آپ. ماشاءاللہ کتنے دوست ہیں, اگر خود لگا لیں تو 50 دکانوں پہ لگ گیا, 50 دکانوں پہ لگ جائے گا تو 50 لوگ کا ذہن بن جائے گا. تو اس چیز کی نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ کہ میں نے اذان کے وقت کوئی گفتگو نہیں کرنی. بلکہ ایک حدیث مبارکہ ہے, میرے آقا کریم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جنت میں داخل فرما دیا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ارشاد بڑے متعجب ہوئے کہ بظاہر تو کوئی اتنا نیک عمل نہیں کرتا تھا. حضور کے زمانے میں ایک صحابی جب فوت ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ وہ جنتی ہو گیا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے نا وہ اس تعجب میں ہوئے کہ بظاہر کوئی اتنے نیک عمل اس کی زندگی میں نہیں تھے. تو اس کی زوجہ کے پاس گئے, پوچھا کہ اس کا عمل کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ جب اذان ہوتی تھی نا تو یہ جواب دیتا تھا بس, اور کوئی اس کا عمل اتنا زیادہ نہیں تھا. اذان کا جواب اتنی اہمیت کا حامل. اور اب جو ہے نا وہ مختصر سے میں آپ کو سنا دوں کہ جب بھی اذان ہو جیسے مؤذن کہتا جائے تو آپ بھی ویسے ہی کہتے جائیں. اور جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو آپ بھی اللہ اکبر کہیں. اور جب مؤذن اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تو پہنچے تو پہلے پر کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کہے. یہ بھی پڑھنا ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ بھی پڑھنا ہے, کیونکہ جیسے جیسے مؤذن کہے گا ویسے ویسے کہنا ہے, کیونکہ اس میں حضور کا صفات آگے نام آ گیا تو اس میں ایکسٹرا جو علماء فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھے. پھر جب دوسری مرتبہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ ایک الگ موضوع ہے, میں نے بیان بھی کیا ہے اسی مسجد کے اندر. اگر آپ اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ بنائی اور بھی تیز ہوگی. ماننے والے ہیں تو چومیں گے ہیں. تو پھر کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ, دوسری مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو یہ چاروں مرتبہ. جب بھی مؤذن کہے تو حی علی الصلاۃ آپ بھی کہیں حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو پھر آپ حی علی الصلاۃ بھی کہیں, لا حول ولا قوۃ الا باللہ بھی کہیں. پھر جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو آپ حی علی الفلاح بھی کہیں اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ بھی کہیں. دیکھو کتنا زبردست یہ پوائنٹ ہے کہ تنبیہ کی جاتی ہے آؤ کامیابی کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف ایک ندا دی جاتی ہے. تو آپ کو سمجھدار ہیں اللہ کی طرف سے یہ ندا ہے تو کتنا بڑا کامیابی کا راستہ ہوگا. پھر جب مؤذن پھر کہے حی علی الفلاح تو آپ بھی حی علی الفلاح بھی کہیں اور ساتھ کہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر اگر فجر کی نماز ہے تو فجر کی نماز کے اندر اضافی ایک جملہ کہا جاتا ہے قد قامت الصلاۃ الصلاۃ خیر من النوم. تو صدقتا و بررتا بالحق نطقتا, اس کو آپ یاد فرما لیں. یہ اذان کے جواب جہاں ہوگا وہاں پر یہ لکھا ہوا ہوگا. تو اس طرح کر کے بڑا آسان سا جواب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر آپ بھی کہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. پھر اس کے بعد درود و سلام پڑھیں, دعا مانگے, اپنے لیے دعا مانگے کہ وہی وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے. قبولیت کے وقتوں میں سے ایک وقت ہے اذان کے بعد دعا مانگنا یا خطبے کے دوران دل کے اندر مراد رکھنا.